کہ یہ غلط کام کرا، اس سے اس کے وہ کرنے کے لیے، بچنے کے لیے، یا اس کا جو ہے ہرجانہ دینے کے لیے وہ اپنے رہبائی کے پاس گئے، اپنے عالم کے پاس گئے. انہوں نے کہا بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم دیکھو اس کی تھوڑی بہت سزا تو تمہیں ملے گی، لیکن تم پھر واپس جو ہے وہ جنت میں چلے جاؤ گے. تو اب انہوں نے بات کی مان لی، انہوں نے کہا واہ واہ یہ تو ہمیں ایک سولوشن مل گیا، لیکن دل میں تو ہے کہ برا کام ہوا ہے. جو اصل چیز ہے وہ یہ بھول رہے ہیں، وہ یہ کہ معاف کرنے کی جو رحمت ہے، اس کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں. جتنا قرآن سے اور اللہ سے دور ہوتے جائیں گے تو اتنا ہی آپ کو جو ہے راستہ دھندلا نظر آئے گا. بڑی پیاری بات آپ نے کی بھائی کہ آپ سے گناہ ہو گیا، آپ 10 جگہ جانے کے بجائے اللہ کے سامنے بیٹھو، اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگو. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا انہوں نے ریسزم والا فیکٹر لگا دیا کہ ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، ہم میں سے کیوں نہیں ہے، باہر والا کیسے آ گیا. بڑے ڈینگے مار کر یہ لوگ جو ہے مشرکین اور کافرین سے کہا کرتے تھے کہ بھائی آ رہے ہیں ہمارے پیغمبر آ رہے ہیں جو ہماری مدد کریں گے اور ہم جو ہے مکہ کو کانکر کریں گے. لیکن مگر آئے وہی پارٹی میں سے، عرب میں سے آ گئے. تو پھر اب ان کے لیے بڑا ایک جو ہے مسئلہ ہو گیا ایکسیپٹ کرنے کا کہ بھائی عرب سے ہی ہمارا جو ہے مقابلہ ہے، پھر عرب میں ہی پیغمبر آ رہے ہیں، یعنی ہم کو ٹیکنیکلی ہم کو عرب کے سامنے ہی جھکنا ہے. اگر آپ نے جیسے گاڑی خریدی، موٹر سائیکل خریدی، سائیکل خریدی، یا بچے کی 3 پہیوں والی سائیکل خریدنے کے لیے محنت کری آپ نے، 4 5 6 جگہوں سے پتہ کرا، لوگوں سے پتہ کرا، موازنہ کرا اور پھر ایک فیصلہ کیا، آپ دین کے معاملے میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ دین کے معاملے میں اپنے آپ کو تھوڑا بہت اس لیول پہ کیوں نہیں لے کر آتے کہ آپ موازنہ کر سکیں، یہ چیزوں کو دیکھ سکیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، بھائیو، بہنوں، آپ سب کو ہمارے پروگرام میں، قرآن پوڈ کاسٹ میں بہت بہت خوش آمدید، اور امید ہے آپ لوگ انشاءاللہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد عماد، اور ہم ہیں قرآن پوڈ کاسٹ میں، جہاں پر ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن سے باتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑنے کا ایک طریقہ، اور وہ چیزیں جو ہم روایتی طریقے سے سیکھتے ہیں، اور وہ چیزیں جن پہ ہم تھوڑا بہت تدبر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی. تو آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں. ہماری جو لاسٹ سیشن تھا، جو ہمارا لاسٹ نشست تھی، وہ برخاست ہوئی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 پہ، 88 پہ ایکچولی. تو ہم سٹارٹ کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 سے، اور استاد عماد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. استاد آپ پلیز اس کو تلاوت کیجئے اور ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام چلیے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ لیتے ہیں آیت نمبر 89 کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین. ولما اور جب، جاءہم، جاء کا مطلب آنا، جاء وہ آیا، ولما جاءہم اور جب وہ آیا، ہم ان کے پاس، کتاب ایک کتاب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق ایسی کتاب جو تصدیق کر رہی ہے، لما معہم اس چیز کی جو ان کے ساتھ، وکانو اس حال میں کہ وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح کی خواہش رکھنے والے، فتح کی دعا مانگنے والے، علی الذین کفروا کافروں کے مقابلے میں، فلما جاءہم پھر جب وہ آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا اور انہوں نے پہچانا اس کو، کفروا بھی پھر اس کے ذریعے اس کا انکار کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین پس اللہ کی لعنت ہے کافرین پر. اس کی مختصر سی تشریح اگر ہم دیکھیں تو اس سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اس وقت کے یہودی تھے وہ اور کعبۃ اللہ کے کافرین، ان کے اور یہودیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے جو ہے ہوا کرتے، اور کافرین اور مشرکین ڈومینیٹ کرتے جو ہے یہودیوں کو، جیوز کو جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنے لگتے. تو یہودی جو ہے ان کے دفاع میں ان سے یہ کہنے لگتے کہ جو ہے تم بس کچھ دن تک ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرنے والے ہو، ان قریب جلد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم پر ایک ایسے پیغمبر کو نازل کرنے والے ہیں جو تمہارے مقابلے میں ہمیں جو ہے فتح جو ہے دلوائے گا. یستفتحون اس کے ذریعے سے ہم فتح جو ہے پائیں گے. پھر جب اللہ کے نبی کو جو ہے اللہ نے جو ہے رسول بنا کر بھیجا پیغمبر محمد کو، انہوں نے ان کو دیکھا، جانا، پرکھا
ان سے سوالات کیے پیغمبری کے تعلق سے، اور ان کے شولڈرز کے اطراف میں جو نبوت کی مہر لگی تھی اس مہر کو تک بھی جو ہے انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے جو ہے اس کو ڈس ایگری کیا کہ ارے یہ پیغمبر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے آگے وہ آیتیں آ رہی ہیں کہ کس وجہ سے جو ہے انہوں نے ان کی پیغمبری کو چھٹلایا یا جو ہے ان کی پیغمبری کا انکار کیا۔ تو باٹم لائن یہی ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے یا پیغمبر محمد کے آنے سے پہلے یہ اور کافرین کے بیچ تھوڑا سا تناؤ جو ہے رہتا، اور یہ جو ہے پیغمبر کے آنے کی جو ہے دعائیں مانگا کرتے۔ جب پیغمبر آ گئے، انہوں نے پہچان لیا، دیکھ لیا پیغمبر کو، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے ان کا انکار کر دیا۔ ہارون بھائی، آپ کا اس کے اندر کوئی پوائنٹ آف ویو؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بریک آ رہا ہے۔ بریک کیا آ رہا ہے کہ اوپر والی آیات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں ہمیں ان کی تاریخ کے حساب سے کہ پہلے کیا ہوتا رہا، ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں جو ان کے قصے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہود کو مخاطب کرتے ہوئے انہی کے قصے ان کو بتائے اللہ نے۔ پھر اللہ ایک دم جو ہے وہ حال پہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ جو موجودہ زمانے کا جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو وہاں پہ جو مدینہ میں جو یہود تھے ان کے اس وقت کے زمانے کے حساب سے 10-5 سال کے اوپر نیچے قصوں پہ بات کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم لوگ یہ بات کہتے رہے ہو اپنے دشمنوں سے یا اپنے ان کفار سے جو کہ مدینے میں رہنے والے تھے مشرکین، اور کہ ہمارے پاس جلد ہی ایک کتاب آنے والی ہے، جلد ہی ہمارے پاس میسج آنے والا ہے، اور اس کے بعد ہمیں فتح مل جائے گی، اور اس کے بعد ہم تم سے بڑھ جائیں گے اور ہم تمہارے اوپر غلبہ پا لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور جب وہ آ گئی، ٹھیک ہے نا، جاءہم، جب ان کے پاس آ گئی کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے وہ کتاب، ٹھیک ہے نا، کتاب تو جو تصدیق کر رہی تھی ٹھیک ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے جو وہ کی چیزوں کی، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اس کو انکار کر دیا، اس سے انکار کر دیا، کفروا، اس کا انہوں نے انکار کیا۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پیغام لے کر آئے، وہ کتاب تھی قرآن جو ان کے پاس آئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر آئے، انہوں نے اس کا انکار کیا، اور پھر کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جو ہے اس کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد اس کا انکار کیا انہوں نے۔ اچھا، اس میں جو ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک علم دیا تھا کہ وہ آپ کے جو خواب ہوتے ہیں ان کو ان کی تعبیر بتاتے تھے، اسی طرح سے وہ مسائل کا حل بھی بتاتے تھے اور کچھ چیزوں کی جو ہے سلوشن بتاتے تھے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کے پاس اس وقت ان کو پتا تھا، ان کے پاس اتنا انفارمیشن، اتنا نالج، اتنا علم تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج آنے والا ہے، اسی لیے مدینہ میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ان کو یہاں تک یہ بھی پتا تھا کہ وہ شاید مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج آئے گا۔ تو اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو دے سم ہاؤ، ٹھیک ہے، ان کے پاس جو علماء تھے ان کا جو بھی فیوچر کو جج کرنے کا، اخذ کرنے کا، نکالنے کا طریقہ تھا، چاہے وہ تورات سے نکالتے تھے یا ویسے ہی اپنے اندازوں سے نکالتے تھے یا جیسے بھی نکالتے تھے، بڑا صحیح تھا ایک طرح سے، یعنی کہ ان کو پتا تھا، اور ایسے ہی ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے اور یا جزیرہ نما عرب میں یا عرب میں آئے، اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تبلیغ کری، قرآن نازل ہوا ان پہ، اور انہوں نے قرآن کے ذریعے سے ان یہودیوں کو بھی دعوت دی کہ آئے قرآن کی طرف آئیے۔ تو یہ علم ان کے پاس تھا، اور کسی نہ کسی حد تک اگر آپ دیکھیں تو یہ علم ان کے پاس آج بھی ہے، ایک طرح سے ان کے آج کے حالات کے حساب سے آپ دیکھیے تو یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، جن باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا جو ٹیمپل ہے وہ دوبارہ بنایا جائے گا۔ تو علم ان کا کتاب سے باہر نہیں، کتاب میں سے ہی ہے، یعنی کہ تورا۔ اور ہم ابھی جن حالات سے گزر رہے ہیں آج کل کے حالات میں سے آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گی آیت، اور جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ گھیر کے لائے جائیں گے، تب یعنی کہ ایک طرح سے سمیٹے جائیں گے بیت المقدس کی طرف۔ تو یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے آپ
کہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی ہمارے حساب سے، اس میں ان کی جو بھی کیلکولیشن ہے یا ان کی جو بھی چیزیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، اس کو جوڑ کے انہوں نے ایک جو اپنی پکچر بنائی ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے، اتنے بڑے انبیاء گزرے ہیں، ان انبیاء کی جو کرامات تھیں، جیسے حضرت یوسف کی میں نے بات کی آپ سے، ان کا کچھ نہ کچھ اثر وہ علم تھا، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آگے ٹرانسفر ہوا یا رہا ہوگا. تو کچھ تو آ ہی رہا ہے، ایسے تو نہیں ہے نا. ایسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا کہ ہم نے تم پہ بہت فضل کیا. مطلب میں اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ بعض اوقات آپ انسانوں میں، عام انسانوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی ہے یا ایک پوتا ہے جس نے کسی اپنے دادا کو کبھی نہیں دیکھا، جو کہ اس کے شاید پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا، لیکن دادا کی بہت ساری جو اس کی خصوصیات تھیں، اس کی عادات تھیں یا اس کی فکر تھی، وہ کسی نہ کسی حد تک پوتے میں آئی. تو پوتے میں حالانکہ اس نے کبھی دادا سے ملا نہیں، اس کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا، بٹ وہ آئیں کیسے آئیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو اسی طرح سے جو بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے ہیں، ان انبیاء میں جو ان کی کوالٹیز تھیں یا ان کے پاس جو معجزات تھے یا معجزات آئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیے، اور جو ان کی شخصیت کا حصہ بنے، کچھ ان میں سے ان کی شخصیت کا حصہ بھی بنے ہوں گے ڈیفینیٹلی، وہ آگے ٹرانسفر بھی ہوئے کسی نہ کسی حد تک، 100% نہیں تو 10%، 5%، اور وہ ٹرانسفر ہوتے آئے اور یہاں تک کہ وہ اب تک اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ایون کہ بزنسز میں بھی جو بنی اسرائیل ہیں، یہود جو ہیں، ان کا جو اندازہ ہے، ان کی جو کیلکولیشن ہے، وہ بڑی زبردست ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے جو چلا آ رہا ہے ان کے اوپر. عماد بھائی بتائیے گا اگر میں کچھ اس میں تھوڑی کمی بیشی آپ نہیں، بے شک بہت جو ہے باریک بات آپ نے کہی کہ جو ہے چیزیں جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے، اور بالکل ہوتی ہیں. اچھی عادتیں ہو یا جو ہے اخلاقیات ہو یا علم ہو، نالج ہو، اثر پڑتا ہے نسلوں پر، جو ہے اس کا اثر ضرور جو ہے پڑتا ہے، بے شک ہوتا ہے. اور وہ جو بات آپ نے کہی نا کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں چیزوں کو، اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں. اس بات کو اور جو ہے مضبوط کرنے کے لیے سورہ بقرہ میں ہی دوسرے پارے میں اللہ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ ہماری دی ہوئی کتاب کو اور بھیجے ہوئے پیغمبر کو اس طریقے سے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بیٹوں کو پہچانتے لیکن جاننے بوجھنے کے باوجود بس اپنی بغض کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے یہ جو ہے اپنے ہی آپ کا خرابہ کرتے جو ہے جا رہے ہیں. جیسے آگے کی آیت اگر ہم دیکھیں، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، اور وہ بری چیز کیا ہے؟ وہ ان کا کفر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر، بغض کی وجہ سے، بغین جل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. غضب پر غضب کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو لفظ استعمال کیا فباؤ بغضب علی غضب، کہ انہوں نے اپنے اوپر غضب پر غضب جو ہے کمایا ہے. غضب پر غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ غضب والا کام کرتے رہے. جیسے کہ ایک تو بہت بڑا غضب والا کام یہ ہوا تھا کہ جب انہوں نے بچڑے کی جو ہے پرستش کی تھی، تو وہ جو ہے بہت برا کام تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب چیزیں پسند ہے لیکن شرک اللہ کو نہیں پسند، اور وہی چیز جو ہے انہوں نے کر لیا تھا. تو یہ پہلا غضب انہوں نے اپنے اوپر کمایا. دوسرا غضب جو ہے آخر جو نبی آئے ان کی نبوت کو نہ ماننا، اور آخر جو کرائیٹیریا آیا قرآن کی شکل میں اس کو نہ ماننا، یہ ان پر جو ہے دوسرا غضب جو ہے آیا نہ ماننے کی وجہ سے. تو فباء بغضب علی غضب، تو اسی وجہ سے یہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور پھر جو ہے آخرت میں بھی رسوا. اور میں آپ اس ٹریڈ کے بارے میں بتائیے بالکل گا صاف اور کہ واضح، کیوں بالکل جانے. صاف اور واضح میسج ہے کہ اصل میں تو وہاں سے یہیں سے شروع ہوا نا، جو تھا جی کہ
ہم پہ کیوں نہیں آیا کہ ہمارے قبیلے میں سے کوئی آئے گا جس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی. تو اگر ہو بھی جاتی تو تم نے کرنا کیا تھا اس کا؟ پھر وہ جو عیسیٰ کا حشر کرا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دفعہ جو ہے وہ ایک جو تھا راستہ وہ بدل دیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آ گیا. تو اس کی وجہ سے ان کے ایک جو آپ یہ سمجھ لیجئے ریسزم، ٹھیک ہے، آج کی لینگویج میں ہم کیا بولیں گے اس کو کہ یہ ریسزم تھا. ٹھیک ہے نا، کہ ہماری ریس میں سے، ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا، اس نسل میں سے کیوں آ گیا؟ وہ تو نیچ نسل ہے، وہ تو استغفر اللہ، وہ تو مطلب ان کی تو تہذیب بھی نہیں ہے، ان کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. they didn't know anything. ان میں سے کیوں آ گیا؟ جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جس کو چاہوں، میں یشاء، جس کو چاہے، ٹھیک ہے نا، اپنے بندوں میں سے وہ اس کو دیتا ہے، وہ اس پہ نازل کرتا ہے. تمہاری مرضی سے تمہارے سے پوچھ کے تھوڑی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہت ہی واضح آیت ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے بنیادی طور پہ اگر اس آیت کو آپ سمجھ سکیں تو یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دشمنی کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ ریسزم اور اس مائنڈ سیٹ کا آغاز ہوا. لیکن ہمارے ساتھ، حالانکہ ویسے اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکے تھے. حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ صلیب پہ چڑھا چکے تھے، یہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکے تھے. حالانکہ وہ تو ان کے اپنے تھے. حضرت عیسیٰ تو یہودی ہی تھے نا، اور انہی کی جو شریعت تھی اس کو اپڈیٹ کر رہے تھے. وہ اس میں جو تطہیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو پرابلمز، جو غلط چیزیں آ گئی تھیں اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اللہ کا جو نیا میسج تھا اس کے ذریعے سے اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہاں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا یار، یہ تو یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، اس لیے اللہ نے کہا کہ غضبن علی غضب، یعنی کہ وہی مطلب آپ کسی چیز کو ملٹیپلائی کر لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ دگنی، مطلب ایک گنا ایک تو ہے، اور آپ کہتے ہیں 2 گنا، تو انہوں نے جو ہے نا غضب کے اوپر غضب کیا. ایک تو انہوں نے یہ اللہ کی خواہش کو چیلنج کرا کہ اللہ کی جو اپنی ایک یعنی یہ سمجھ لیجیے نا کہ اس کی جو ول ہے کہ نہیں یہ اللہ کی ول کیسے ہو سکتی ہے، اللہ یہ کیسے چاہ سکتا، تو کچھ اور، اس کو تو کچھ اور چاہنا چاہیے تھا. ہو آر یو، کہ نہیں یہ اللہ نے غلط کیا ہے، صحیح کیا، وٹ ایور، اس کی مرضی ہے، جیسے مرضی کرے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا انہوں نے ریسزم والا فیکٹر لگا دیا کہ ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، ہم میں سے کیوں نہیں ہے، باہر والا کیسے آ گیا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ایک غضب، اس کے اوپر دوسرا غضب، یعنی ایک ریسزم والی بات کر دی، اوپر دوسری یہ بات کر دی کہ یہ نہیں اللہ کی خواہش کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو ہماری خواہش تو یہ تھی، اللہ نے یہ کیسے کر دیا. تو دونوں چیزیں بہرحال، اور اس کی تفسیر تشریحات میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ہوں گی، لیکن باٹم لائن یہی ہے، جیلسی اور یہ، اور یہاں سے بنیادی طور پہ وہ اس رفٹ کا آغاز ہوا، جو رفٹ جو تھی آگے بڑھتے 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 کہیں سے کہیں پہنچ گئی. تو آپ بتائیے اس کے اندر اگر اور کوئی پہلو نکلتا ہے اس بات میں. نہیں، سیدھی یہی بات ہے. دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہی زیادہ آزما رہے ہیں. ان کی جو پین پوائنٹس ہے اسی کو اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے پنچ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے کا ایٹیٹیوڈ یا رویہ میرے ساتھ رکھتے ہیں. اور لیکن ہر ٹیسٹ میں جو ہے یہ فیل ہوتے جا رہے ہیں. بڑے ڈینگے مار کر یہ لوگ جو ہے مشرکین اور کافرین سے کہا کرتے تھے کہ بھئی آ رہے ہیں، ہمارے پیغمبر آ رہے ہیں جو ہماری مدد کریں گے اور ہم جو ہے مکہ کو کانکر کریں گے. لیکن مگر آئے وہی پارٹی میں سے، عرب میں سے آ گئے. تو پھر اب ان کے لیے بڑا یہ جو ہے مسئلہ ہو گیا ایکسپٹ کرنے کا کہ بھئی عرب سے ہی ہمارا جو ہے مقابلہ ہے، پھر عرب میں ہی پیغمبر آ رہے ہیں، یعنی ہم کو ٹیکنیکلی ہم کو عرب کے سامنے ہی جھکنا ہے. تو یہ ان سے نہیں ہو پایا، یہ جو ہے ان سے نہیں ہو پایا. یہ انا والی بات ہے کہ تکبر میں انسان ایک بار پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو اچھائی اور جو ہے بھلائی والی چیز بتائی جائے تو بھی وہ جو ہے اس کا انکاری کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو ہے میری عبادت سے جو بھی تکبر کریں گے
وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل۔ استغفر اللہ۔ حسد بہت ہی جو ہے برا عمل ہے، اور حاسد جو رہتا، حسد کرنے والا، جلن کرنے والا، جیلسی جو ہے فیکٹر اپنے اندر رکھنے والا، وہ قبر میں جانے تک جو ہے بے سکون ہی رہتا ہے، آگے والوں کو دیکھتا ہے اور اس کے دل میں سکون جو ہے نہیں آتا، ہمیشہ اس کے دل میں یہی فکر، یہی چیزیں چلتی رہتی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے نیچے گر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حسد سے ہم کو بچائے۔ یہ سارے جو ہے ہمارے لیے لیسنس ہے کہ کیا کیا ان کے اندر بری عادتیں تھیں، وہ ہم جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور یہ عادتیں اپنے اندر سے جو ہے نکالنے کی کوشش کریں۔ جیسے سورہ بقرہ کے 2nd پیج پہ ہی جو ہے اچھی خاصی لسٹ اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ کیا کیا جو ہے برائیاں ان کے اندر تھی، کہ جو ہے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، بحث کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ہی بڑا مانا کرتے تھے، ریفارمرز اپنے کو کہتے تھے اور دوسروں کو فسادی سمجھتے تھے۔ تو اسی میں سے پھر یہ ایک نقطہ کہ جو ہے بغین، بغض رکھنا، حسد رکھنا، اچھا یہ عماد بھی بھائی، جو ہے ایسا نہیں لگتا کہ یہ بہت ساری چیزیں آج بھی یہ آج سب مسلمانوں میں بھی موجود ہیں؟ مسلمانوں میں بھی کوئی آدمی کوئی کھڑا ہو کہ کوئی اگر ایک بات کرتا ہے تو دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے آم، یہ کون آ گیا بات کرنے والا، یہ تو ہمارے مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ کیا ہم ایسا ایگزیکٹلی۔ آج کل نہیں کر رہے ہیں بہت زیادہ کہ یار چونکہ یہ ہمارے مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے یا ہمارے جی گروہ میں سے نہیں ہے تو اس کو اختیار نہیں ہے بات کرنے کا، اس کو اپنی رائے دینے کا نہیں، اور اگر رائے دے دے کوئی اور وہ ان کی رائے سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو اس کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے وہی الزام اسی طرح کے الزامات نہیں ہیں جو یہودی لگاتے تھے الزامات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ جی میں ویسا ہی ہے نا کہ اب اس میں جو اگلی آیت آ رہی نا حافظ بھائی، یہ آپ نے جو بات رکھی ہے ایز اٹ از جو ہے یہودیوں کے جملے ایسے ہی ہیں۔ نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، ہمارے مسلک، ہمارے مذہب، ہمارے نظریے سے ملنے والی چیزیں ہی ہم کو قبول ہے، اس کے علاوہ ہم کو قبول نہیں، نہ ہی ہم اس میں تدبر اور غور و فکر کریں گے۔ تو وہی چیزیں ہیں کہ بھئی آپ اگر جو ہے کسی ایک مسلک کے ریپرزینٹیٹیو بن کے آپ بات کریں تو پورا طبقہ آپ کے پیچھے لگ جائے گا آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اگر آپ اس مسلک سے نہیں ہیں، گرچہ آپ حق کی بات کر رہے ہوں، لیکن دوسرے مسلک کے پاس آپ کی بات اتنی جو ہے قابل قبول نہیں۔ تو یہ تھوڑا اگر اس کو ویری بلنٹلی اگر ہم بولیں تو یہ بس دکانیں جو ہے چلا رہے ہیں سب اپنی اپنی، اور آخرت میں جو ہے کیا حشر ہوگا، کیسا حشر ہوگا، بس اللہ ہی جو ہے بچائے۔ اسی لیے حدیث ایک بار بار جو ہے ذہن میں آتی ہے جب یہ جو ہے ڈسکشنز ہوتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں سب سے پہلے جو ڈالے جائیں گے وہ قوم کے عالم اور حافظ لوگ ہی ہوں گے، جن کو منہوں کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اب یہ ایسے عالم اور حافظ ہوں گے، ایک تو یہ کہ وہ اپنے علم پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ جو چیزوں کو چھپا رہے ہیں، تیسرا یہ کہ جو ہے پھر وہ ماڈیفیکیشنز کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا اسی زمرے میں آ رہا ہے، اسی جو ہے بات پہ آ رہا ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ متحد ہونے کی ضرورت ہے، مسلک میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بجائے مسلک کو پروموٹ کرنے کے اگر ہم اسلام کو اور قرآن کو جو ہے پروموٹ کرنے لگیں تو جو اصل پیغام ہے امن اور سکون کا، وہ جو ہے حاصل ہم کر سکتے ہیں۔ ورنہ ایسے ہی جو ہے لڑتے رہیں گے۔ یوٹیوب پہ آپ ایک ٹاپک سرچ کریے، اس ٹاپک کو لے کر جو ہے ایک دوسرے پر الزامات اور جو ہے ایک دوسرے کے ریسپانس میں ویڈیوز وغیرہ، یہی سارا کچھ جو ہے آپ کو کیچڑ جو ہے ملے گا، نعوذ باللہ۔ بس استغفر اللہ اللہ جو ہے تعالیٰ اس سے ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے اور ہمیں متحد ہونے کی اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر اتنی ہمت دے کہ ہم ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سن سکیں، برداشت کر سکیں، سمجھ سکیں، مانیں یا نہ مانیں یہ تو انسان کے اوپر اپنے اوپر ہے، لیکن کم از کم دوسرے کی بات کو سننے کی ایک تھوڑی سی صلاحیت ہو، نہ یہ کہ آپ کسی کے منہ سے کوئی بات نکلے اور آپ اس کو کافر، فتنہ اور دوسری چیزیں اور کہنا شروع کر دیں، جیسے کہ آج کل کے دور میں ہو رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی ذرا سی بات کرتا ہے جو کسی بھی مسلک سے تو ایک مسلک والا ہی ہوتا ہے تو دوسرے مسلک والا بولتا ہے، دوسرے مسلک والا ہوتا ہے تو پہلے مسلک والا بولتا ہے، کیا جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی وہ ہے، اللہ معاف کرے، مطلب لڑائی ہے، تفرقہ بازی ہے آپس کے اندر، نقصان۔ یہ ایسا ہی ہے نا بھائی، لوگوں کو جو ہے، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، لوگوں کو جی جو جی ہے بولنا زیادہ پسند،
سننا جو ہے سننے کی برداشت نہیں ہے. آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کر بیان کرنے یا بولنے کے لیے بولے مزے سے بولیں گے، 1 گھنٹہ بیٹھ کر آگے والے کو سننے کے لیے بولے نہیں ہے اتنی سکت. اللہ تعالیٰ بھی جو ہے 2 کان دیے ہیں، 1 منہ دیے ہیں. 1 منہ دیے بھائی، 1 دیے کم بولو، 2 کان دیے زیادہ سنو. ریسیونگ جو ہے وہ مادہ زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے ایک اور جملہ ہے اس میں کہ اگر ہم زیادہ بولتے ہیں تو انسان اتنا ہی بولتا ہے جتنا اس کے اندر علم ہے، اور جب ہم دوسرے کو سنتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ چیزیں بھی پتا چلتی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. تو سننے والا مادہ ہونا، برداشت کرنے والا مادہ ہونا ضروری ہے. اصل بس میں وہی جیسا کہ آپ سننے صحیح. والے مادے کا ایشو نہیں ہے میری رائے میں یہ ہے کہ وہ بات سننا جو آپ کے خیالات سے مطابقت نہیں رکھتی، اس جی. بات کو برداشت کرنا کہ دوسرا سامنے والا کوئی ایسی بات، مثال کے طور پہ آپ کو گرین کلر پسند ہے، سامنے والے کو اورنج پسند ہے، وہ ہوں. اورنج کے حق میں دلائل لے کر آ جاتا ہے تو آپ سارے دلائل رد کرتے ہو کہ نہیں، اورنج کے تو بہت نقصانات ہیں، یہ ہوں. نقصان ہے وہ نقصان ہے. وہ گرین کے بارے میں نقصانات بتانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ دونوں ہی اللہ کے کلر ہیں، دونوں ہی اللہ نے وہ رنگ بنائے ہیں، یعنی کہ دنیا میں، اس دنیا کے اندر پیدا کی جانے والی چیزوں میں سے ہیں. دونوں کے ہی فوائد بھی ہوں گے اور دونوں کے ہی نقصانات بھی ہوں گے، کسی کے تھوڑے زیادہ کسی کے تھوڑے کم ہوں گے. تو ان کو پسند اور ناپسند کرنے والے دونوں لوگ کہیں ٹھیک ہوں گے کہیں غلط ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں میں سے ایک آدمی بالکل پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک آدمی بالکل پرفیکٹ غلط ہے. تو اس بات کو سمجھنا کہ جو بھی پہلو آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے دو رخ ہو سکتے ہیں، یہ بات جو ہے نا ہمارے ہاں اس کا ادراک نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک ہی چیز ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میری سمجھ ہے یا جو میں نے سمجھ لیا صرف وہی ٹھیک ہے، باقی اگر کسی نے کوئی اور بات کی یا کرنی ہے تو اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی بنتی ہے. میرا خیال ہے یہ ہماری ہوں. تنزلی ہے، اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اوپن نہیں کیا کسی دوسرے کی رائے، بات یا اندازے کو سمجھنے کے لیے، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ نہیں کھلتا، ترقی نہیں کر پاتا. ہم جس جگہ پھنس گئے ہیں، اگر ہم صرف ایک مطلب ہم کسی نئی چیز کو دیکھیے، کوئی دنیا کے اندر نئی چیزیں آتی رہتی، ان نئی آنے والی چیزوں کو پرکھنا، ان کو جج کرنا، پھر آیا ان کو استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ فیصلہ کرنا، یہ اس طرح سے دنیا چلتی ہے. نہ یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو چاروں طرف سے بند کر لیا اور آپ کہیں کہ اب کوئی نئی چیز ہم نہ سوچ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ استعمال کر سکتے. تو پھر آپ زمانے کے اس حصے میں قید ہو گئے جہاں پہ آپ نے وہ دیوار کھڑی کی تھی. اس دیوار کے آگے نہ کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے، پیچھے آپ ہیں اور آگے جو دنیا ہے وہ مختلف ہے. تو جب بھی آپ اس دیوار کو پھلانگ کے کراس کر کے اس دنیا میں جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو فٹ نہیں پاتے. تو یا تو آپ پھر نئی دنیا میں لڑائی جھگڑا فساد کرتے ہیں، یا پھر آپ بھاگ کر واپس اپنی پرانی دنیا میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ پستے چلے جا رہے ہیں، پستے چلے جا رہے ہیں، پستے چلے جا رہے ہیں. تو دماغ کی وہ صلاحیت جہاں وہ انالیسس کرتا ہے کہ میں نے دو زاویے، دو چیزیں چیک کری ہیں. اب فار ایگزامپل آپ گاڑی لینے جاتے ہیں، ہوں. دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے اور خاص طور پہ تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو گاڑی لینے جا رہا ہو، بائک لینے جا رہا ہو، ایون سائیکل بھی لینے جا رہا ہو، یا بچے کی 3 پہیوں والی سائیکل بھی لینے جا رہا ہو اور 3 4 لوگوں سے مشورہ نہ کرے. گھر میں ہوگا تو بھائی سے پوچھے گا، محلے میں ہوگا تو اپنے ارد گرد کے ہمسایوں سے پوچھے گا، دوستوں سے، رشتہ داروں سے پوچھے گا کون سی اچھی ہے، کہاں سستی ملتی ہے. ٹھیک ہے، پھر وہاں جائے گا اور جا کے بھی ایسا نہیں ہے کسی ایک ہی دکان پر چلے جائے اور جا کر کے 100% وہیں سے خرید کر کے آ جائے گا. نہیں، 2 3 4 دکانوں پہ جائے گا، موازنہ کرے گا، دیکھے گا کون سی اچھی ہے، کس کا کون سا برانڈ ہے، کس کے کتنے پیسے زیادہ ہیں کم ہیں. اس کے بعد اپنے دماغ میں ان کو اوپر نیچے تولنے کے بعد پھر فیصلہ کرے گا اچھا بھائی یہ ٹھیک ہے. اب کیا وہ آدمی اس سے پہلے سائیکلوں کا کام کرتا تھا یا موٹر سائیکلوں کا کام کرتا تھا؟ نہیں. گاڑیوں کا کام کرتا تھا؟ نہیں. لیکن چونکہ اس کو وہ چیز خریدنی تھی، استعمال کرنی تھی، اس لیے اس نے کیا کرا، اس نے ہفتے میں، 10 دن میں، 15 دن میں اگر گاڑی لینی ہے تو 1 مہینے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرا. ایجوکیشن لینے کے بعد اس نے اس لیول پہ لے آیا اپنی انفارمیشن کو کہ اب وہ انالیسس کر سکے کہ اس کو ہونڈا لینی ہے، کرولا لینی ہے، سوزوکی لینی ہے، کیا لینی ہے، ماروتی لینی ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے.
اور پھر اپنی ضرورت کے حساب سے اس میں سے نکال سکیں. ہم یہ چیز جو ہے جب بھی دین کا مسئلہ آتا ہے ہم یہ چیز اپلائی نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں کہ نہیں, دین تو وہ ہے جو بس ہمیں ہمارے ایک صاحب نے بتا دیا, ٹھیک ہے نا. اب وہ محلے کے اپنے ہمارے کوئی عالم ہو, مفتی ہو, انہوں نے بتا دیا یا کسی نے بھی بتا دیا وہی ہے, بھائی وہ ٹھیک ہوں گے بالکل 100% سر آنکھوں پہ, لیکن ان کے علاوہ دنیا میں اور بھی علماء ہیں, اور بھی لوگ ہیں جو مختلف آراء رکھتے ہیں. اگر آپ نے جیسے گاڑی خریدی, موٹر سائیکل خریدی, سائیکل خریدی, یا بچے کی 3 پہیوں والی سائیکل خریدنے کے لیے محنت کری آپ نے, 4 5 6 جگہوں سے پتہ کرا, لوگوں سے پتہ کرا, موازنہ کرا, اور پھر ایک فیصلہ کیا, آپ دین کے معاملے میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ دین کے معاملے میں اپنے آپ کو تھوڑا بہت اس لیول پہ کیوں نہیں لے کر آتے کہ آپ موازنہ کر سکیں, یہ چیزوں کو دیکھ سکیں؟ دین کے معاملے میں آپ نے اپنے آپ کو بند کر لیا. آپ نے کیا کرا, آپ نے کہا کہ نہیں, ہمیں سوچنا ہی نہیں, ہمیں دیکھنا ہی نہیں, ہمیں کسی چیز کے اوپر بالکل بھی تھوڑی بھی ریسرچ نہیں کرنی. جبکہ دنیاوی ہر کام کے اندر آپ ہر طرح کی جو چپل بھی آپ لینے جائیں گے تو آپ 10 لوگوں سے مشورہ کریں گے کون سے برانڈ کی اچھی ہے, کہاں سستی ملتی ہے, کتنی پائیدار ہے, اس پہ بھی آپ 10 طرح کی ریسرچ کریں گے پہلے. خیر یہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ جو ہم نے اپنے آپ کو بند کرا ہے وہ بھی مسالک کے اندر بند کر لیا کہ یہ میرا فرقہ ہے, میں نے اس فرقے میں اپنے آپ کو بند کر لیا, ٹھیک ہے نا. وہ وہاں سے جو بنیادی خرابی ہمارے اندر شروع ہوئی ہے اس کے کوئی حل ابھی تک نظر نہیں آ رہا. یہ میری رائے ہے, اور مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100% درست ہوں, غلطی ہو بھی سکتی ہے, لیکن یہ ایک چھوٹا سا تجزیہ ہے میرا. مات بھائی نہیں, بہت بہترین ہارون بھائی. دیکھیے آپ نے جتنی گفتگو کی, آپ کی گفتگو سے 2 ہی آیتیں میری ذہن میں جو ہے گھوم رہی تھی, جو ہم نے پریویس ویڈیو میں ریکارڈ بھی کیا ہے. بما لا تہوا انفسکم ان استکبرتم, جو تمہاری طبیعت کے خلاف تمہارے کو دکھ رہا, تم جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے, بلکہ تمہارا رویہ تکبر کا ہو جاتا ہے کہ اچھا اب انہوں ہمارے کو بتائیں گے کیا, یہ کون ہے یہ نیا آ گیا سو جو یہ ہم کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہا. اور پھر آپ نے جیسا کہا کہ جو ہے ہم اپنے آپ کو باندھ کے رکھ چکے ہیں. یہودی بھی تو یہی کہہ رہے تھے, وقالوا قلوبنا غلف, ہمارے دل رات ہو چکے ہیں بھائی, ہم کو غلاف ہے. ضرورت نہیں ہے نئی چیز کی, ہم آلریڈی جو ہے ہم اپنی چیزوں میں سیٹلڈ ہے, تو ہم کو ضرورت نہیں ہے نئے پیغام کی, یا جو ہے نئے تدبر کی, یا جو ہے نئے نظریے کی. تو یہ جو ہے قرآن کی طرف ہی امت جو ہے واپس آ جائے نا تو کافی ہے لوگوں کے لیے. ایک آیت ایسی ہے, ایسا محسوس ہوتا کہ جو ہے یہ یہودیوں کے لیے نہیں, یہ جو ہے ہمارے لیے ہے جو ہم وہ پڑھ تو رہے ہم ہیں. نے اس پہ پہلے ڈسکس کیا نا کہ یہ اللہ نے سنایا ان کو ہے, کہاں ہمیں ہے. جی 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 جی, بے شک. مطلب یہ کہ سننے کو سمجھانے کو ان کو دعوت ان کو دی ہے, اور ٹارگٹ ہم بھی ہیں ساتھ میں. جی صحیح. ابھی دیکھیے ابھی ہم نے یہ سارا ڈسکشن کیا, اور یہ جو 2 آیتیں ہم نے مینشن کیا, اس کے آگے ہم دیکھ رہے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی, ہم نے دیکھا, پڑھا, جانا, سمجھا, پرکھا, سب کر لیا, لیکن سٹل ہم اسی جو ہے مسلکوں والے جھگڑے میں ہی پڑے رہے. کفروا بھی, ٹھیک ہے. فلعنت اللہ علی الکافرین, بچنا ہے بچنا ہے بس. آگے کی آیت دیکھتے ہیں ہارون بھائی. جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. سیم وہی بات, جیسے کہ یہودی کیوں جو ہے آگے نہیں بڑھ رہے تھے, کیوں جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے تھے قرآن اور نبی محمد کو, تو کہا جا رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے بولا جاتا آمنو, ایمان لاؤ, بما انزل اللہ, اس بات پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا, قالوا, تو وہ کہتے نؤمن بما انزل علینا, بالکل ہم ایمان لائے ان ساری باتوں پر جو ہم پر نازل کی گئی, وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور ہم نہیں مانتے, ہم کفر کرتے, ہم انکار کرتے ان ساری باتوں کا, وراءہ, جو اس کے پیچھے, جو اس کے علاوہ, وَهُوَ الْحَقُّ, جبکہ وہ حق ہے, مصدقاً, تصدیق کرنے والی ہے, لما معہم, جو کچھ ان کے ساتھ. قل, بس کہو ان سے, فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, تو اگر جب کہ ایسا ہی ہے, اگر کہ تم اپنے ہی جو ہے چیزوں میں رہنا پسند کرتے ہو, اور جو ہے اپنے ہی پیغمبروں کو مانتے ہو, اور دوسرا کچھ تم قبول نہیں کرتے, تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ, تو کیوں تم نے قتل کیا, انبیاء اللہ, نبی اللہ کے جو ہے نبیوں کو, من قبل, اس سے پہلے, کیونکہ پیغمبر محمد سے پہلے جتنے نبی تھے سب جو ہے یہودی جو ہے برادری میں سے تھے, یہودیوں کے جو ہے نسب سے اور نسل سے.
ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے سچے مومن ہو، یقین کرنے والے ہو، بلیور ہو، تو اب ان چیزوں کا جواب دو کہ تم نے جو ہے اپنی نسل سے آنے والے پیغمبروں کو کیوں قتل کیا۔ جب اس کا مختصر سا ہم نے جو ہے اسٹڈی کرنا چاہا تو ہمیں 5 پیغمبروں کے نام ملے کہ جن کو جو ہے ان لوگوں نے ستایا اور جو ہے اس حد تک لے گئے کہ ان کو جو ہے قتل جو ہے انہوں نے کیا۔ تو ہم کو نام ملے زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس۔ زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، ان کے بارے میں بتایا جاتا کہ یہودیوں نے جو ہے ان کو اس سٹیج پر جو ہے لے آیا کہ ان کو قتل جو ہے انہوں نے کر دیا۔ الیاس، حضرت الیاس کے بارے میں بتایا جاتا کہ اللہ نے جو ہے ان کا قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اللہ نے ان کو بھی آسمان پر جو ہے اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ کو بھی اٹھا لیا آسمان پر، لیکن ان کا جو ہے ریٹرننگ بیک ٹو دا ورلڈ جو ہے ان کا ہوگا، حضرت الیاس کا نہیں ہوگا۔ زکریا کو بھی جو ہے انہوں نے قتل کیا، زکریا کے بیٹے یحییٰ کو بھی جو ہے انہوں نے قتل کیا۔ ہارون بھائی آپ جو ہے اپنا تفسیرہ اس میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دیکھیے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ایک طرح سے سوال ہی کر رہے ہیں کہ ان کا جو نظریہ ہے جو وہ لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے پہ اترا ہے ہم اس پہ تو ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو تم لے کر آئے ہم اس پہ تو ہم ایمان نہیں رکھتے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ سچ ہے اور تصدیق کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ تو رکھتے ہیں ایمان اور اس پہ نہیں رکھتے، تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر یہی تمہارا عمل ہے تو تم اگر پہلے پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر تم پہلے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ جن انبیاء کی کتب کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ان کے جو لائے ہوئے جو میسیجز ہیں ان پہ تو یقین رکھتے ہیں، تو جب تم یقین رکھتے تھے تو تم قتل کیوں کرتے تھے؟ یہ کون سا تمہارا طریقہ کار تھا؟ مطلب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک میسج بھی ہے اس کے اندر کہ دیکھیے کہ یہ ان لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے اور آپ کو تھوڑا سا ان سے ان کے ساتھ اپنے آپ کو تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی پڑے گی۔ تو بہت زیادہ اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ دیکھیے قرآن میں کم از کم بھی 8 یا 9 جگہ پہ یہ بات آئی ہے، اور 8 یا 9 ہی جگہ پہ تقریباً ایسا ہے کہ وہ انبیاء ہیں جن کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یا قتل کر دیا ہے۔ تو یہ بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے ایک سسٹم ہے، اور قرآن کی کنیکٹیوٹی بھی ہے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں آگے والی آیت پہ 92 پہ۔ سیم اسی آیت کا جو ہے ریفرنس ہے ہارون بھائی، پریویس آیت کا، جی کہ تم نے جو ہے نبیوں کو کیوں قتل کیا، یا تم اگر کہتے ہو کہ جو ہے ہمارے ہی پیغمبروں کو ہم مانیں گے، تو پھر موسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق کے موسیٰ آئے تمہارے پاس بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ، ثم اتخذتم، وہ سب دیکھنے کے بعد بھی تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد بھی تم نے بچڑے کو جو ہے لیا، ٹھیک ہے، ایز اے گاڈ تم نے جو ہے اس کو بنا کر ورشپ کی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظلم جو ہے کرنے والے۔ ظلم کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں، ظلم کہتے ہیں جس چیز کی جو جگہ ہے اس چیز کو وہاں پہ نہیں رکھ کے دوسری جگہ رکھ، ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ظلم، ٹھیک ہے۔ ظلم کی جو دوسری سینونیم ہو سکتا ہے نا، وہ ہے نا انصافی، انصاف نہ جی کرنا۔ انصاف یہی ہے کہ آپ جس کا جو حق ہے وہ نہ دیں۔ بالکل۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیسے ظلم کیا کہ جو عبادت کے لائق ہے وہ ہے اللہ، ان کو چھوڑ کر تم نے جو ہے جو اللہ کی کریشن ہے، کریشن کو تم نے پکڑا اور جو ہے اس کو ایز اے کریٹر تم ورشپ کرنے لگے، تو تم نے ظلم کیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والوں میں سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے جو ہے تم سے وعدہ لیا، ٹھیک ہے، ہماری آواز جو ہے تم نے سنی تھی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے جو ہے تمہارے اوپر کوہ طور کو جو ہے اٹھا لیا تھا، اور ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو کچھ میں تم کو دے رہا ہوں، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور ان ساری باتوں کو سنو، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے پڑھو، سنو، سمجھو اور عمل میں لاؤ۔ قالوا، تو تم لوگوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور ان کے دل جو ہے بھرے پڑے تھے عجل کی محبت سے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت ہی برا ہے جس چیز کا حکم جو ہے ان کو دیا جا رہا، ان کنتم مؤمنین، اگر وہ مومنین میں سے۔
جو وہ رکنے کا جو ان کو کمانڈ دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر محمد کی رسالت کو نہ مانو یا جو ہے قرآن کو مت قبول کرو، تو یہ بہت ہی جو ہے بری بات ہے اگر تم جو ہے مومنین میں سے۔ تو دو تین جو ہے دلائل بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ پیش کر دیے ہیں ان کے اس جملے پر، جو انہوں نے کہا کہ جو ہے نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، ہم ہمارے اوپر آئی ہوئی ساری چیزوں کو مان لیں گے لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ تو تم نے جو ہے قتل بھی کیا، تم نے موسیٰ کے سامنے ہوتے ہوئے تم نے بچڑے کو بنا کر عبادت کی، تم نے جو ہے پہاڑ کو اپنے اوپر دیکھا، دیکھنے کے بعد میری آواز بھی سنی، اس کے بعد بھی جو ہے تم نے جو ہے نافرمانی کی، اور اب تم آخر ریویلیشن جو آئی ہے اس سے پھر تم لوگوں کو روک رہے ہو، تو تمہارا یہ روکنا بہت جو ہے برا ہے۔ ہارون بھائی اس میں کچھ ایڈ کریں گے آپ؟ میں کیا ایڈ کر سکتا ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے زبردست، دیکھیے آپ کے پہلے ان کے ماضی قصے بتائے، پھر ان کا حال کا قصہ بتایا، اب ان کے حال کے جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اوپر پھر اللہ نے ان کو ایک ماضی کا قصہ دے دیا۔ تو یہ ایک کمیونیکیشن سٹائل ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ ایک آرگیومنٹ لے کر آتے ہیں اور اللہ ان کو ایک آرگیومنٹ سے جواب دیتا ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو، تم تو مطلب اگر تم پیچھے والوں کو مانتے ہو اور تم اتنے ہی پیچھے والوں کو ماننے والے ہو کہ جیسے تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو بس پیچھے جو ہمارے پاس پہلے کتاب موجود ہے اسی پہ، تورا پہ ہی یقین رکھتے ہیں اور کوئی نئی چیز ہم نہیں مانیں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب تورا آئی تھی تو تب تم نے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بس آرگیومنٹ کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنے پرانے چیزوں کو دیکھو کہ تم کیا کیا کر چکے ہو، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہو کہ ہم تو صرف پہلے کی چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، ہم نے تو پہلے جیسے کسی کو تنگ کرا ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، تو آپ یہ سوچیے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کہ ہم ایک آرگیومنٹ اس کو دیتے ہیں، یہ ہمارے اوپر 10 چیزیں لے کر کے آ جاتا ہے، تو اس سے کیا بات کریں گے؟ آپ سمجھ رہے نا؟ تو صحیح۔ یہ تو قرآن کا حسن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹول دیا جس سے وہ ان کے آرگومنٹس کا جواب دیتے تھے۔ جیسے حضرت، اگر آپ موسیٰ کے قصے سے یاد کریے تو حضرت موسیٰ کو جو فرعون نے بلایا اور فرعون نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے وہاں پہ جو جادوگر تھے سامری اور جو دوسرے تھے ان کے ساتھ مل کے جو سانپ بنائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کہ کیا یہ عصا ہے کہ اچھا اس کو پھینکو، تو وہ عصا جو تھا وہ سانپ بن گیا اور اس نے باقی سب کو بھگا دیا۔ اسی طرح سے جب یہ لوگ یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آرگیومنٹ لے کر آئے کہ نہیں ہم تو ہمارے پاس وی آر گڈ، ہمارے پاس آلریڈی بہت کچھ ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں، ہم آگے دوسری چیزوں کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، مطلب ہمارے پاس سب کچھ ہے، وی آر ڈن، قلوبنا غلف، مطلب ہم نے اپنے اوپر ایک غلاف بنا لیا دلوں کے اوپر اور ہم وی آر گڈ۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ آرگومنٹ دیے تو یہ وہ ٹول ہے ایک طرح سے، سمجھ لیجیے آپ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا جس سے انہوں نے وہ چیز کر کے دکھائی جس سے سامری جو تھا وہ جو جادوگر تھے وہاں پہ اس وقت وہ ان کے اس میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں موسیٰ ہم ٹھیک ہے، ہم تجھے اور تیرے اللہ کو مانتے ہیں، اس ٹول کی وجہ سے ایکسیپٹ ہو گئے۔ اسی طرح سے یہ ٹول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جب یہ اپنے آرگومنٹ لے کر آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو پڑھ کے سنایا جو کہ قرآن ہے، آیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو یہ بھی مطلب حیران پریشان ہو گئے کہ یار اس کا کیا جواب دیں، یہ تو الٹا ہمارے پر ہی پڑ جاتی ہے بات، ہم ایک بات لے کے جاتے ہیں، دو باتیں اوپر ہمارے اوپر پڑ جاتی ہیں، پھر آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا ٹول ہے، موسیٰ کو عصا دیا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، ٹھیک ہے نا، اور پھر قرآن و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے چلے گئے ہمیشہ کے لیے، جب بھی کوئی بات کریں، کوئی بات کریں، یہ لو اس کو یہیں سے جواب دینا، اور یہی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک، اس کے بعد جو ہے اللہ کہتے ہیں قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ، کہ چلو اگر ایسا ہی ہے کہ جو ہے تم یہ مانتے ہو کہ جو ہے آخرت کا جو گھر ہے، قل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر ہے لکم تمہارے لیے دار الاخرہ، آخرت کا گھر، یعنی بیسیکلی جنت، عند اللہ خالصتا، اللہ کے نزدیک ایکسکلوسیولی فار یو، اگر جو ہے خاص تمہارے ہی لیے جنت کو جو ہے بنایا گیا ہے، یا آخرت میں جو کچھ رکھا ہے تمہارے لیے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو پھر اب تم جو ہے موت کی تمنا کر لو، موت کی دعا کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ آگے ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا،
ولن اور ہرگز نہیں، یہ تمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، ابدن کبھی نہیں، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ ایسی دعا کبھی مانگنے والے ہے ہی نہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ تو ہوا ایسا تھا کہ جو ہے حضرت ابن عباس کی اس میں حدیث بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چیلنج کیا یہودیوں سے کہ چلو اگر تم سچے ہو اور میری پیغمبری چھوٹی ہے اور یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو تم اپنے سارے جو ہے گروہ کو لے کر آ جاؤ، اپنے سارے ماننے والوں کو لے کر آ جاؤ، اپنے سارے سپورٹرز کو لے کر آ جاؤ، تم سارے یہودی ایک جگہ ہو جاؤ اور دعا کرو، اور ہم سارے مسلمان ایک جگہ ہو کر دعا کریں گے اس قرآن کا واسطہ دے کر اللہ سے کہ اگر ہم سچے ہیں تو جو ہے اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں موت آ جائے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تمہیں موت آ جائے۔ تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ یہ آگے نہیں بڑھے، اور کہتے ہیں کہ جو ہے اگر وہ آگے بڑھ جاتے اور دعا کر لیتے اور موت کی تمنا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان سارے یہودیوں کو جو ہے ختم کر دیتے۔ تو انڈائریکٹلی جو ہے ان کے دل میں تو کھٹک تھی کہ یہ جو ہے قرآن اللہ کا ہی کلام ہے، لیکن جو ہے بس اپنی انا کی وجہ سے جو ہے یہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آخر ایک آیت لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہارون بھائی آپ جو ہے ان 3 آیتوں میں اپنا انپٹ دیجیے گا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور ضرور بے ضرور تجدنہم تم پاؤ گے ان کو، احرص الناس لوگوں میں سب سے زیادہ حرص کرنے والا، علی حیات زندگی کے معاملے میں، حیات کے معاملے میں، لمبی عمر کے معاملے میں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ تم ان کو جو ہے حرص والا پاؤ گے۔ یود احدہم ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ کہ 1000 سال جو ہے ان کی عمر ہوتا ہے، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر اور جبکہ ان سے ذرا برابر بھی عذاب کم ہونے والا نہیں ہے ان کی لمبی عمر کی وجہ سے۔ واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ خوب دیکھنے والے ہیں ان ساری چیزوں کو جو وہ کر رہے ہیں۔ ہارون بھائی یہ 3 آیتوں کا تھوڑا آپ جو ہے تبصرہ کریں، آخرت کا گھر خالص ان کے لیے، موت کی تمنا، اور جو ہے یہ دنیاوی حرص میں جو ہے پڑے ہوئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس کا سب سے پہلے تو اس کا دیکھیے کنیکشن یہی ہے کہ یہ اوپر کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تحریف کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں یہ کلام کو، اور کس سے؟ اپنی خواہشات سے، اپنی طرف سے تھوڑے سے منافع کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کہتے ہیں کہ آگ ہم کو نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے، یعنی کہ ایک تو ہم دوزخ میں جانے والے نہیں ہیں، اور اگر ہم جائیں گے بھی تو آگ ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو تم دکھاؤ ذرا، تم کہاں لکھوا کے لائے ہو اللہ سے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، اور تم یہ ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ تو مطلب اسی کی کنٹینیوشن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بھائی اگر تمہیں جانا ہی نہیں ہے دوزخ میں، یا اگر تم جاؤ گے تو چند دنوں کے لیے جاؤ گے، تو پھر تم آخرت کی جلدی سے تیاری کرو اور یہاں سے اس دنیا سے چھوڑو اور نکل جاؤ، وہاں پہ آگے چلے جاؤ۔ مطلب بالکل سمپل سی بات ہے، یہ اللہ نے اسی جگہ سے جوڑا ہے اس کو جہاں سے وہ والی پرانی آیت تھی، اور ہمارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی انہیں بہت ساری ایسی چیزوں کا درس دیا جاتا ہے، لیکن پرابلم کیا ہے کہ جو درس ہمیں دیا جا رہا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم پارشلی یقین کرتے ہیں، یا جس صرف اور صرف جو ہے وہ ایک طرح سے بولنے کی حد تک یقین کرتے ہیں، عمل کی حد تک یقین نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جب سر پیر نہیں ہوتا تو ان کے اوپر جو ہے نا لوگ بس، یا ان کا وہ دل سے جڑ نہیں رہی ہوتی۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کر لو نا دعا پھر تم مرنے کی، اگر تم نے جانا ہی نہیں ہے دوزخ میں اور تم جاؤ گے بھی تو کچھ دنوں کے لیے، تمہیں ڈائریکٹلی جنت میں ہی جانا ہے، تو پھر اس دنیا میں کر کے آ رہے ہو، جاؤ پھر تم کرو دعا اور چلو نکلو یہاں سے فٹافٹ۔ تم اگر سچے ہو تو پھر یہ مطلب وہ جو تمہاری بات تھی، اگر وہ تمہاری بات سچی ہے کہ تم نے کچھ دنوں کے لیے ہی رہنا ہے دوزخ میں، تم نے رہنا ہی نہیں ہے، تم نے جانا ہی جنت میں، اور جنت تمہارے ہی لیے اور صرف تم ہی لوگ جاؤ گے جنت کے اندر، تو پھر کر لو دعا اگر تم سچے ہو تو۔ لیکن کیا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ آدھے تو لوگ ان میں سے اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے، اور آدھے لوگوں کو پتہ ہے کہ چینج انہوں نے کیا ہے اس کے اندر،
تھوڑے سے منافع کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کرنے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ کہ کیا بات ہے، مفتی صاحب نے راستہ نکال کے دے دیا. کیا ہے، ہم لوگ بھی کیا کہتے ہیں نا، کہاں جہاں پھنس گئے ہیں وہاں جائیے، مفتی صاحب کے پاس بیٹھیے، مفتی صاحب کا کام ہے راستہ نکال کے دینا، آپ کو راستہ نکال کے دیں گے. تو لوگ پھنس گئے کہ یار یہ برا کام کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے. مفتی صاحب کے پاس گئے، ریبائے، کیا ریبائے جو ہوتا ہے مفتی ہوتا ہے فار ایگزامپل، اس نے ریبائے نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم جاؤ گے تو صحیح دوزخ میں، گندا کام تو کر لیے لیکن ابھی یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے جاؤ گے. واہ، راستہ نکال دیا، واہ 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 واہ. یہی ریبائے زبردست ہے، اسی کے پاس آنا ہے اب نیکسٹ ٹائم. بھائی یہی ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل کاپی ہم کو مرر دکھایا ہے. سمجھیں آپ یا نہ سمجھیں، مجھے آپ برا کہیں جو مرضی کہیں، لیکن یہی ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اور مجھے پتا ہے آپ مجھے برائی کہیں گے یا اچھائی کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے ڈیفینیٹلی، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا، ہمارے یہاں حقیقت بھی یہی ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی کہا کہ وہ ہرگز ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے آگے جو کچھ بھیج چکے ہیں. کیونکہ اب دیکھو نا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے جو کچھ بھیج دیا وہ تو بھیج دیا تھا نا. تب دل میں سامنے تو تسلی ہو گئی کہ یار یہ ہم نے غلط کام کیا تھا، اس کا ہم کیا، لیکن پیچھے جو تسلی، جو اصل چیز ہے وہ تو دماغ میں کہیں کھٹک رہا ہے نا کہ یار یہ ایسے ہے کہ وہ کام تو ہم نے کیا ہوا ہے. اب یہ مفتی صاحب نے راستہ تو نکال کے دیا ہے، اب یہ راستہ پتہ نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ پتہ نہیں. لیکن اصل چیز جو وہ بھول رہے ہیں نا اس سب کے اندر، کہ یہ غلط کام کرا، اس سے اس کے وہ کرنے کے لیے، بچنے کے لیے، یا اس کا جو ہے ہرجانہ دینے کے لیے وہ اپنے رہبائی کے پاس گئے، اپنے عالم کے پاس گئے. انہوں نے کہا بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم دیکھو اس کی تھوڑی بہت سزا تو تمہیں ملے گی، لیکن تم پھر واپس جو ہے وہ جنت میں چلے جاؤ گے. تو اب انہوں نے بات ان کی مان لی، انہوں نے کہا واہ واہ یہ تو ہمیں ایک سولوشن مل گیا، لیکن دل میں تو ہے کہ برا کام ہوا ہے. جو اصل چیز ہے وہ یہ بھول رہے ہیں، وہ یہ کہ معاف کرنے کی جو رحمت ہے، اس کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں. اگر یہ معافی مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اگر ہم معافی مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اللہ نے کہا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، مہربان ہوں. ہمیں کسی سے راستہ نکلوانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کے پاس جا کے اس سے جو ہے نا یہ کہہ کے کہ اس کا مجھے کوئی راستہ نکال کے دو کی ضرورت نہیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کسی سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی اچھا طریقہ پوچھ سکتے ہیں. کوئی گناہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو جیسے آپ کو استغفار پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یا نفل پڑھنے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ سب چیزیں آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی. ہم تو انسان گناہ کا پتلا ہے، ایک سیکنڈ میں، ایک ایک لمحے میں، ایک ایک جگہ پہ گناہ کرتے ہیں. گناہ ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم گناہ نہ کریں. جو گناہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ انسان نہیں ہے. انسانوں نے تو کہیں نہ کچھ کرنی گڑبڑ. یہ تو فرشتوں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ تو یا اللہ یہ تو کیا بنانے لگا ہے، اس نے گڑبڑی کرنی ہے. تو اللہ نے کہا جو مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا. تو انسان نے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی. تو سب سے پہلا طریقہ یہی ہے کہ انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے بیٹھنا ہے، وہاں معافی مانگنی. وہ کام ہو گیا، وہ راستہ ہو گیا ٹھیک، تو پھر اب آپ آگے پیچھے چیزیں کرتے رہیں جو بھی آپ نے کرنی ہے. تو ہم بھی انہی چیزوں سے گزر رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان کو ہے، سنائی ہمیں ہے، کہا بتایا ان کو ہے، عمل ہمیں کرنے کو کہا ہے، سوچنے کو ہمیں کہا ہے. لیکن ہمارے میں سے ابھی دیکھیے آپ بہت سارے لوگ ہیں، ان سے آپ بات کریں گے وہ کہیں گے بھائی یہ تو سب کچھ یہودیوں کے لیے آیا، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں. اب ان سے کہیں گے بھائی اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ میں تمہیں مثالوں سے چیزیں سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں گھبراتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. آپ کہیں کہ یہ اللہ ہمیں یہودیوں کی باتیں بتا کر ہمیں مثال دے کے ہی ایک طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ یہ تم ان باتوں کو سمجھو کیونکہ یہ تمہارے بھی کام آنے والی ہے. لیکن بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں 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 نہیں، یہ تو انہی کے لیے ہے، بس یہ ہمارے لیے نہیں. اب کچھ چیزیں ان میں سے صرف انہی تک ہیں، محدود ہیں، بالکل صحیح بات ہے، لیکن بیشتر چیزوں میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. عماد بھائی. نہیں بالکل صحیح ہارون بھائی، بہت بہت صحیح بات کی. دیکھیے یہ سارا کا سارا جو میٹر ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اور آپ کے کریٹر کا تعلق کیسا ہے. آپ جب تک اپنے کریٹر کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ، مضبوط تعلق قائم نہیں کریں گے،
تو آپ ایسے ہی درے در جو ہے پھرتے بیٹھیں گے، وہ عالم کے پاس اس عالم کے پاس، اور جو ہے سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گا. آپ جتنا قرآن سے اور اللہ سے دور ہوتے جائیں گے تو اتنا ہی آپ کو جو ہے راستہ دھندلا نظر آئے گا. بڑی پیاری بات آپ نے کی بھائی کہ آپ سے گناہ ہو گیا، آپ 10 جگہ جانے کے بجائے اللہ کے سامنے بیٹھو، اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگو. حضرت آدم کا ریفرنس لیجئے کہ آدم کو جب جنت سے نیچے زمین پہ اتارا جا رہا تھا، آدم نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ اللہ نے کہا میں نے بے شک بنایا. پھر پوچھا کہ کیا آپ نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ تو اللہ نے کہا کہ بے شک میں نے پھونکی. پھر جو ہے آدم نے کہا کہ کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ میں جو ہے جنت میں یہ پھل کھا لوں گا؟ تو اللہ نے کہا بالکل مجھے پتا تھا. تو اب آدم نے پوچھا کہ اللہ اب میں اس گناہ کو اپنے آپ سے کیسے ریموو کروں؟ تو اللہ نے یہ نہیں بولا کہ تم نیچے جاؤ پھر تمہاری اولاد ہوگی اس میں پیغمبر آئیں گے تو ان سے پوچھنا. نہیں، اللہ نے صاف کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، وان لم تغفر لنا اگر آپ ہم کو نہیں بخشیں گے، وترحمنا اور اگر آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے، لنكونن من الخاسرین تو ہم خسارے اٹھانے والے میں سے ہوں گے. تو آپ سے ہم کو مغفرت چاہیے، آپ سے ہم کو رحم چاہیے، کیونکہ آپ ہیں تواب، آپ ہیں غفار، آپ ہیں غفور الرحیم. تو اللہ سے جتنا کنیکشن آپ بنائیں گے، جتنا اس کتاب کے قریب آپ رہیں گے، اتنا آپ ڈسٹریکشن سے جو ہے محفوظ رہیں گے. آپ جیسے ہی اس کتاب سے ہٹے تو پھر آپ جو ہے وسوسوں میں گر جائیں گے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی چیز کی توفیق دے کہ اس کی کتاب کو ہم صحیح معنی میں پڑھنے والے بنے اور اس سے قریب ہونے والے بنے. آمین سم آمین. تو جی چلیے ہارون بھائی، انشاءاللہ تو اس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں آج کی نشست کو، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے سے جو کوتاہیاں، غلطیاں اور کمی بیشی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے اور ہماری ان چیزوں پہ پردہ رکھے جو انسان اور کہیں پہ بھی کسی بھی قسم کی غلطی کر سکتا ہے، اور ہماری جو کمی بیشی ہے ان کو پورا کرے. بے شک اس کی ذات سب سے بڑھ کر ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو عماد بھائی انشاءاللہ پھر اگلی نشست کو ہم سٹارٹ کریں گے اگلی والی آیات سے، آئی تھنک 96 سے 97 سے. تو ہم 97 سے انشاءاللہ اگلی نشست میں سٹارٹ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ.